From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. صاحبوں، میں ایک بات سے بہت شرمندہ ہوں کہ پاکستان میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے انوگریشن پہ اتنی زیادہ بات چیت کی جا رہی ہے، اتنی امیدیں وابستہ کر لی ہیں، اور ایسا اظہار کیا جا رہا ہے جیسے کوئی لاچار معذور شخص منتظر ہو کسی ایسے شخص کا جو آئے اور آ کے اس کو اٹھائے اور پھر اس کو سیٹ پہ بٹھائے. خود کچھ نہیں کر سکتے. اتنی زیادہ آس امید دوسروں سے کیوں باندھتے ہیں آپ لوگ؟ IMF قرضہ دے گی تو ملک چلے گا، ایکسپورٹ پہ توجہ نہیں دیں گے، کرپشن کو نہیں روکیں گے. ورلڈ بینک قرضہ دے گا تو کچھ قرضہ ادا کریں گے، کچھ کھا جائیں گے. امریکن پریزیڈنٹ کہے گا تو مقبول لیڈر جو ہے وہ جیل سے نکلے گا، ورنہ اس کو مار دیں گے. یہ اس قدر ڈپینڈنٹ ہیں آن امریکہ کہ شرم آتی ہے. ہر طرف انہی کے چرچے، انہی سے امیدیں. خیر، آج کل تو ان کی کچھ پوزیشن ایسی ہے کہ پوری دنیا ان کی طرف دیکھ رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف. اس میں نہیں، لیکن جس طرح پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے اور جو امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں، اور جو ہر چھوٹا بڑا کومنٹیٹر، دانشور، سب جرنلسٹ، سب ایک ہی بات پہ دن رات ذرا سی دیر میں وہ ہوتا ہے اور ایک نیا ویلاگ لے آتے ہیں، وہاں پہ یہی بات شروع ہو جاتی ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے. اچھا، ہم پاکستانی امریکن اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں تو یہ پھر بھی سچ جاتی ہے، کیونکہ ہم یہاں رہ رہے ہیں 50 سال سے، تو ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں. اس کے لیے جو ہے ہم آواز اٹھا رہے ہیں، ہم آواز اٹھائیں گے. اگر ہم آپ کو مسلسل فیڈ کریں تو یہ تو چلو کچھ زیبا دیتی ہے یہ بات. وہاں پہ کون جا رہا ہے انوگریشن میں، کون نہیں گیا، بلایا، ٹھکرا دیا، ذلیل کر دیا، ایسی ایسی باتیں کہ سن کے شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا. تم ایک سورن کنٹری ہو، تمہارے اندر کوئی شرم و حیا نہیں ہے، کوئی سیلف اسٹیم، سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے، کوئی تمہاری نگاہوں میں خود اپنی ہی عزت نہیں رہی ہے. ایسا لگتا ہے چاہے وہ جرنیل ہو یا ایک سبزی فروش ہو، سب اپنی نگاہ میں اپنی عزت ختم کر بیٹھے ہیں. ایسا لگتا ہے ہر وقت امریکہ کے گن گاتے ہیں، اور جب وہاں سے یہ ہوگا تو یہ ہوگا. ارے تمہارے بازو اللہ نے کس دن کے لیے دیے ہیں؟ لیڈر کو چھوڑاؤ. اچھا، یہ تو ایک دکھ ہے جو ہمیں ہے، شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے، اور وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کچھ اپنی قدر پہچانو. تم کون تھے، تم کیا ہو گئے ہو. اب ذرا اندازہ لگائیے آپ اس بات سے کہ صاحب جرنیل نے، عاصم منیر صاحب نے ان کو بھیج دیا کہ جاؤ کسی طرح سے بھی کرو، ان کی تقریب میں شامل ہو کر یہ تاثر دو کہ ہمارے تو ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں. یعنی اتنا بڑا ملک، 24 کروڑ لوگوں کا ملک، ایسا لاچار ہے کہ ہر ایک بڑھ کے کہہ رہا ہے ہماری ان سے زیادہ رشتہ داری، شناسائی، دوستی ہے، اور صرف اس کی قربت ہی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہے. نعوذ باللہ، وہ کیا ہے؟ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ بہرحال وہ یہاں نقوی صاحب آ گئے. اب آنے کے بعد وہ واشنگٹن اور نیو یارک میں پھرتے رہے، کوئی پوچھ نہیں رہا سوائے چند چمچوں کے، جو ان کا تو پھر کام یہی ہے. پھرتے ہیں تیرے شہر میں کچھ آبلا پا لوگ، پوچھے کوئی ان سے کہ یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ عزت لینے آئے ہیں یہاں پہ یا بے عزتی کرانے آئے ہیں؟ یہ ایک قسم کی بے عزتی کرائی ہے انہوں نے یہاں آ کے. دیکھیے صاحب، ذرا غور سے سوچئے، ایمانداری سے سوچ کے بتائیے. دیکھیے
یہاں پہ آنا جو ہے وہ کس کا کام ہے؟ وزیر خارجہ کا کام ہونا چاہیے. کتنے لوگوں کو پتا ہے آج کل پاکستان کا وزیر خارجہ کون ہے اور کہاں ہے؟ ان کی کیا حیثیت تھی کہ یہ یہاں پہ آتے ہیں؟ اور پاکستان کی حیثیت پوری دنیا میں انہوں نے صفر کر دی ہے گزشتہ 3 سالوں میں. کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھنے کا روادار نہیں ہے پاکستان کی طرف. دعوت نامہ ہی نہیں بھیجا، جاؤ یہ ویلیو ہے تمہاری. اور جب اگر کوئی دعوت نامہ نہ بھیجے، آپ کو اچھی طرح سے بلائے نہیں، اصرار کے ساتھ بلائے نہیں، تو آدمی کو اپنی عزت اپنے ہاتھ میں رکھنی چاہیے. نہیں جانا چاہیے وہاں پر. اتنا تڑپ کے یہاں پہ کیوں آ گئے تم؟ ان کی عزت نہیں گئی ہے، پاکستان کی عزت گنوا دی ہے ان جرنیلوں نے اور ان کرپٹ سیاستدانوں نے. افسوس مجھے، جو میں ہرٹ ہوتا ہوں یہاں پر، وہ اس لیے ہوتا ہوں کہ یار دیکھیے، آپ ہماری عزت پاکستان، اگر پاکستان کی عزت ہوگی تو کس کی عزت ہوگی؟ ہماری عزت ہوگی. اگر پاکستان کی بے عزتی ہوگی تو کس کی بے عزتی ہوگی؟ ہماری پہلی پہچان تو پاکستان ہے نا. تکلیف ہوتی ہے. ذرا تقریب میں دیکھیے کہ وہ جے شنکر، ان کے وزیر خارجہ، پہلی صف میں بیٹھے ہیں. مکیش امبانی وہاں موجود ہیں. پاکستان کا کوئی ہائی آفیشل وہاں پہ موجود نہیں ہے. ہاں، آج عمران خان اگر ہوتے تو سب ان کا ہاتھ پکڑ کے لا کے سب سے پہلی صف میں سب سے نمایاں جگہ ان کو بٹھایا جاتا. کیوں؟ ان کا یہ تیچر ہے، ان کا یہ امیج ہے دنیا میں. لوگ ان کو ایسے ہی ریسیو کرتے ہیں. اب یہ نقوی صاحب جرنیل کے بدماش ہیں تو یہ بدماشی وہیں پاکستان تک چلتی ہے کہ لوگوں پہ گولی چلوا دو، بے زبان اور معصوم غریب مفلس لوگوں کو مار دو، قتل کرا دو. بس یہ ہے آپ کی قوت کا اظہار یہاں کرتے ہیں آپ کی موجودگی سے ہوتا کہ آپ کتنے پاورفل ہیں. آپ کی موجودگی عزت نہیں، بے عزتی رسوائی کا باعث بنی. یہ پیغام میں سارے پاکستانیوں کو دیتا ہوں، ان جرنیلوں کو بھی دیتا ہوں جو ان کو لے کر آئے. یہ بھی اگر خود آ جاتے تو ان کو کوئی اگلی صف میں بٹھاتا؟ اور نہیں بٹھاتا تو ہمیں افسوس ہوتا کہ یار ہمارا جرنیل آیا، انہوں نے اس کو اتنا پیچھے بٹھا دیا. یہ پاکستان کے لیے بے عزتی ہیں یہ لوگ. 3 سال سے میں کہتا رہا ہوں، دیکھو وہ ایک سیئنگ ہے کہ if you look good, your country look good. And if you look ugly, then ultimately آپ کا کنٹری بھی ویسے دکھائی دے گا. کچھ عزت ہی نہیں ہے. اور آ جاتے ہیں وہاں سے پیسے لے کے کہتے ہیں کہ یار تم میرا داخلہ کروا دینا. دیکھیے، you don't demand respect, you earn respect. عمران خان نے ریسپیکٹ ارن کی اپنے کاموں سے. آپ پیسے وہاں سے بھیج کے یہاں لابنگ کے لیے جن کو پیسے دے رہے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے، ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو. وہ اتنے مؤثر نہیں ہوں گے جتنے مؤثر پاکستانی امریکن ہیں، پاک پیک ہے. وہ اتنے مؤثر افیکٹو نہیں ہو سکتے. کیوں؟ ان کی لائنیں جن کو وہ جا کے بات بتا رہے ہیں وہ جانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں، ان کو کہاں سے پیسے ملے ہیں، تو یہ کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں. اور جب پاکستانی امریکن جا کے کہتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ یہاں کے ہائی ٹیکس پیئر لوگ ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں، اور اس کی سچی اصل وجہ یہ ہے. تو آپ مقابلہ پاکستانی امریکن سے، پاک پیک سے نہیں کرا سکتے. آپ ابھی تک بھی رزلٹ آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور مزید آئیں گے. اچھا دیکھیے، یہ جو 3 سال سے بدنامی ہم اپنے ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں، پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر دنیا کے ہر ملک میں آج پاکستان کا امیج انہوں نے خراب کر دیا ہے. ہر لحاظ سے خراب کر دیا ہے. کرپشن کی وہ اور بےہودگی کی وہ مثالیں قائم کی ہیں کہ توبہ ہے. مطلب اس جعلی پن سے باز نہیں آتے. اب بتائیے، وہ بھی پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ وہ کیا نام ہے، مریم نواز کا، ان کے پاس ایک لڑکی آئی، وہ چپٹ کے رو رہی ہے، ماں. وہ جعلی، وہ پتہ چلا بعد میں یہ ایکٹر ہیں، وہ اسٹوڈنٹ نہیں تھی. اور ایک لڑکی کو انہوں نے اپنی سیٹ پہ بٹھایا، وہ بھی کہیں ٹیچر تھی، پڑھاتی تھی. وہ سیالکوٹ سے اس کو لے آئے تھے.
مطلب فلم بنوائی جا رہی ہے اپنا امیج اچھا کرنے کے لیے کہ لوگ چپٹ کے بچیاں رو رہی ہیں، ماں کہہ رہی ہیں ان کو، وہ اپنی امیج ایسے بلڈ کرنا چاہ رہی ہیں جعلی طریقے سے، ہر کام جعلی طریقے سے. یہ کیسے لوگ آ گئے ہمارے نصیب میں. وہی جعلی آدمی آپ نے یہاں بھیج دیا. وہ اچھے آدمی ہیں، میں جانتا ہوں محسن نقوی کو، ان کی کچھ اچھی صفات بھی ہیں، لیکن کیا غلط کام کر رہے ہیں. اور اب چند دنوں کے ہی ہیں. اچھا، ہم نے یہاں پر آغا شاہی صاحب سے ملاقات، ان کا دور دیکھا ہے، صاحبزادہ یعقوب کو ہم نے دیکھا ہے، زین نورانی کو دیکھا ہے. یار یہ لوگ آتے تھے، بھٹو صاحب کو دیکھا، ان کی کیا ڈگنیٹی تھی. ان سے لوگ امریکن لوگ، یہاں کے لوگ کس انداز سے ملتے تھے. اور آج یہ جو ہے ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری کو، جس کو دیکھا گورا اس کو پکڑ کے ایک فوٹو کھنچا کے پاکستان بھیج رہے ہیں کہ وہ جو ہے ہم وہاں کے بہت بڑے ڈیسیجن میکر پاور ہاؤسز سے مل کر آ رہے ہیں، جبکہ وہ بات بالکل غلط ہے. اتنے جعلی لوگ. ایک قصہ میں نے اس دن بھی آپ کو سنایا تھا کہ جنیوا میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ ان کو بلاؤ، انویسٹرز کو بلاؤ، مجھے ان سے خطاب کرنا ہے. وہ آئے ہوئے تھے تو اتنی جلدی ارینجمنٹ نہیں ہو سکتا تھا، تو کہا کچھ بھی کرو، یہ تو ہر وقت جعلی کام کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا، ایمبیسی کے کچھ حضرات بتاتے ہیں کہ انہوں نے ٹرکش ڈرائیور تھے، ٹرکش لوگ بہت فیئر کمپلیکس کے ہوتے ہیں، گورے رنگ کے ہوتے ہیں، اور بڑے سوٹ بوٹ پہن لیں تو بہت اچھے لگتے ہیں. وہ بس سمجھ میں نہیں آتا امریکن ہیں کہ کون ہے. گوری رنگت کی وجہ سے، گوری رنگت پہ جہالت اور غربت بہت دیر میں نظر آتی ہے. پہلا امپریشن یہی ہوتا ہے کہ یہ سب لحاظ سے بہت اچھے ہیں، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، بیچاروں کے اندر بڑے پرابلمز ہوتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے 20-25 ٹیکسی ڈرائیورز جو تھے ان کو جمع کیا، ان سے کہا تمہیں بہترین شراب دی جائے گی اور بہترین ڈنر دیا جائے گا، آپ نے بس آ کے ایسے سے بیٹھنا ہے اور $1000 ایسے ہم آپ کو دے دیں گے اور آپ ایسے بیٹھے رہیے گا. پکچر ویڈیو بنوائی گئی اور حکم کیا نواز شریف صاحب نے اس کو 9 بجے کے خبر نامے میں چلوا دو کہ نواز شریف کی ملاقات بڑے بڑے انویسٹر سے ہوئی ہے. یار اتنا جعلی پن. ایک دفعہ کلنٹن سے ملنے کے لیے اس نے ٹائم نہیں دیا، تو جب وہ سیڑھیوں سے اترے تو یہ طے پایا جیسے وہ یہاں ایک پورٹ سائڈ جہاں یہاں رکیں گے تو جلدی سے فوٹو لے لیجیے گا، اور وہ فوٹو لے لیا گیا. جبکہ اس کی دیکھیے ویلیو کیا تھی، کیا ہے ماشاءاللہ عمران خان کی، کہ دنیا کا ہر سربراہ کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ فوٹو کھنچانا چاہتے ہیں. جس جگہ چلا گیا وہاں عزت پہلے پہنچتی ہے. اس کو تو انہوں نے کیا ہے بند، جرنیل نے، اور ان بدماش اور فیک لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کو چلا رہے ہیں. اب آپ دیکھیے جے شنکر بیٹھے ہوئے ہیں ہندوستان میں، کوئی اتنا شور مچا ہوا ہے انوگریشن کا جو یہاں مچا ہوا ہے پاکستان میں؟ کوئی شرم نہیں، کچھ کوئی خیال نہیں. کسی اور ملک میں اتنا شور مچا ہوا ہے جسے نعوذ باللہ وہ کیا ہے، وہ بھئی امریکہ کا صدر ہے، ہمارا صدر ہے، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہم اس کے سٹیزن ہیں، ہم اس کو ریگارڈ، ہم نے بھی سیلیبریشن کی تھی ویکینڈ پہ. ہمارے دوست ہیں، ریپبلکن پارٹی کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، ہمارا تو بنتا ہے. یہ آپ کس خوشی میں اتنا پورا پاکستان اچھل رہا ہے، کس لیے بھائی؟ اپنا خیال کرو، اپنی پروگرس پہ توجہ دو. ہر چیز وابستہ کر رکھی ہے یورپ امریکہ سے کہ وہ جو ہے اسپیشل اسٹیٹس دے گا یورپ تو پھر ایکسپورٹ بڑھے گی، IMF پیسہ دے گا تو گھر کا خرچہ چلے گا، اور اس میں سے بھی کھا جاتے ہیں. امریکن صدر آ کے کہے گا تو عمران کو رہائی ملے گی. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. یہ جرنیل نہیں سمجھتے کہ بس چلائے جا رہے ہیں گاڑی کو، چلائے جا رہے ہیں. ارے صاحب اس کے ٹائر پھٹ گئے ہیں، اب آپ اور کتنا چلائیں گے اس گاڑی کو؟ بڑا افسوس ہوتا ہے. اچھا، بھٹو صاحب کا دور ایک ایسا دور تھا، بہت سارے، ایوب خان کا دور بھی ایسا تھا بہت، چونکہ اس وقت امریکہ کو ضرورت تھی روس کے مقابلے کے لیے کہ ایک نیا کنٹری وجود میں آیا تھا، اس کی یہ ضرورت تھی، تو اس کی وجہ سے وہ ویلکم کرتے تھے. ان کے بہت سارے قصے ہیں، میں کبھی آپ کو سناؤں گا.
ایک قصہ بڑا زبردست، بڑا فنی قصہ ہے. بھٹو جو تھے، بھٹو بڑی جاذبیت رکھتے تھے، بڑی شخصیت تھی ان کی. وہ 1960 میں یہاں پہ آئے تو وہ فورن منسٹر تھے اس وقت پاکستان کے. تو جان ایف کینیڈی صدر تھے، تو ان سے ان کی ذرا دوستی جم گئی. تو ایک دن کہیں کوئی اپنی شرارت کر رہے تھے بھٹو، تو کینیڈی نے ان سے کہا بھٹو if you were an American you would be in my cabinet. اگر تم امریکی ہوتے تو میں تمہیں اپنے کیبنٹ میں رکھتا، کوئی وزیر یا گورنر لگاتا. تو بھٹو صاحب بولے، کہنے لگے be careful Mr. President, if I were an American I would be in your place. میں اگر امریکی شہری ہوتا تو سالے میں تمہاری کیبنٹ میں تھوڑی ہوتا، میں صدر ہوتا یہاں کا. تو وہ بہت ہنسا. پھر ایک دفعہ روکفیلر یہاں کے بڑے بلینر ہیں، ان کا ایک ڈنر ہے، اس کی ویڈیو بھی تھی میرے پاس، اب کھو گئی ہے، تو آپ بھی کہیں تلاش کر سکتے ہیں. تو وہ الیکشن لڑے تھے وائس پریزیڈنٹ کا غالباً، روکفیلر. تو اس نے کہا کہ اگر یہ آدمی یہاں ہوتا بھٹو اور یہ الیکشن لڑتا میرے مقابلے پہ تو میں ہار جاتا. یہ اتنا فتین آدمی، یہ اتنا انٹیلیجنٹ آدمی ہے. تو وہ جہاں جاتے تھے اپنا سکہ گاڑ دیتے تھے، لوگ احترام کرتے تھے، عزت سے ملتے تھے. آج یہ دن آ گیا ہے کہ محسن نقوی سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پاکستان کو. پھرتے ہیں، کوئی پوچھے کوئی ان سے کہ یہ کیا مانگ رہے ہیں. یار پاکستان کی بے عزتی کا سبب ہیں یہ لوگ. ان سے کہو اب جان چھوڑ دیں. مطلب اس سے زیادہ بے عزتی کیا ہوگی بتائیے. دنیا بھر کے فورن منسٹر وہاں موجود تھے، پاکستان کا فورن منسٹر کوئی اس قابل ہی نہیں کہ اس کو بلایا جائے، پوچھا جائے، سمجھا جائے. ابھی بھی وقت ہے، عمران خان سے پاکستان کی سربلندی کے لیے کام لیا جا سکتا ہے. میں عاصم منیر صاحب سے کہوں گا کہ دیکھیے صاحب، آپ نے کر کے دیکھ لیا نا، ساری طاقت بھی آزما لی، سارے حربے بھی آزما لیے، آپ کو کیا حاصل ہوا ہے ان چوروں کو ساتھ رکھ کر؟ کل بھی کیا حاصل ہوگا؟ وہی حاصل ہوگا جو آج ان کو حاصل آپ نے لگا کے دیکھ لیا. بھائی اگر آپ ایک ایفرٹ آج کرتے ہیں، اس کے ایکس وائی زیڈ رزلٹ آتے ہیں، اور وہی ایفرٹ کل آپ دہرائیں تو بھی وہی رزلٹ آئیں گے. تو یو مسٹ ہیو ٹو چینج دا ایفرٹ. کچھ وہ فارمولا بدلو. پاکستان کی اگر آپ کو عاصم صاحب بہتری منظور ہے، اگر وہ حلف سچا ہے جو آپ نے اٹھایا تھا، اور اگر اس غلط فہمی سے آپ نکل آئیں کہ میں حافظ قرآن ہوں، باقی ساری دنیا بدماش ہے، شرابی، ڈھنڈاری، زانی، پتہ نہیں کیا ہے، اور میں اللہ کو جانتا ہوں، میں اللہ کے حکم کو جانتا ہوں، میں فتنہ مٹانے کے لیے آیا ہوں. اچھا، یہ فتنہ گر کرپ لوگ تمہارے ساتھ ہیں اور تم کہتے ہو کہ تم فتنہ مٹا رہے ہو. جب دماغ میں صاحب یہ چیز آ جائے نا کہ جرم کرنے والا وہ ایک کسی مذہب کے لیے یا کسی اعلیٰ مقصد کے لیے جرم کر رہا ہے، تو وہ بڑی بے دردی سے جرم کرتا ہے، کہ اس کے دماغ میں ہوتا ہے وہ تو بڑا ثواب کا کام کر رہا ہے. ان کے ذہن میں بھی یہ آ گیا کہ یہ پی ٹی آئی کو الگ کر کے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، جبکہ پورا پاکستان اس کا دیوانہ ہے، پوری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن ان کے ذہن میں یہ ہے کہ نہیں صاحب، کام تو اصل یہ کر رہے ہیں، یہ تو پلے بوائے ہیں، ان کے دوست بھی ایسے ہیں. بہت بڑا نقصان آپ پاکستان کو پہنچا رہے ہیں. یہ نقصان آپ بند کر دیجئے. دیکھ لیجئے انوگریشن میں کیا ہوا، کوئی منہ نہیں لگاتا، آپ کے لوگوں کو پوچھتا نہیں. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں صاحبوں، تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا، اس لیے کہ ہم آپ کے خیالات کی بڑی قدر کرتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.